بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹزم اور ہومیوپیتھی سیریز میں آج ہم ایک ریمیڈی لے رہے ہیں جس کا نام ہے ہیپر سلف۔ ہیپر سلف بچے عام طور پر بہت سردی سے بچنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت کورڈ رہنا چاہتے ہیں، پورا فل باڈی۔ ان کو خشک ٹھنڈی ہوا بہت تنگ کرتی ہے، یہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، ابیوزو بھی ہوتے ہیں۔ پہلے میں ان کی مائنڈ پکچر بناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کی پرسنالٹی عام طور پر کیسے ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کون کون سی ایلمنٹس، پرابلم، پینز، سفرنگ اگر ان کو آئیں تو پھر ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں جس سے ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے آرٹسٹک بچے، ADHD بچے، ADD بچے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی خاص علامات عام اور روٹین لائف میں کیا ہوتی ہیں۔ جو بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں آٹزم اور ہومیوپیتھی سیریز میں، یہ علامات، مسائل، تکالیف عام زندگی میں عام بچوں میں ہوتے ہی ہیں۔ پرابلم تب آتا ہے جب یہ تکالیف بہت زیادہ پریکٹیکل لائف میں انسان کی روٹین لائف کو ڈسٹرب کرنا شروع کرتی ہیں۔ خاص طور پر اسکول کے بچے جب وہ آس پاس کے بچوں کے ساتھ، اپنے نیبرز میں، کلاس کے ساتھ، وہاں جب مس کنڈکٹ کرتے ہیں، اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی لائف میں کیا مسائل آتے ہیں، پھر ان کو کس طرح ٹیچرز، ماں باپ، دوسرے پیرنٹس ڈسٹرب کرنا شروع کرتے ہیں، پھر لائف چینج ہونا شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک روٹین لائف بچے کی کیسی ہوتی ہے جسے ہم ہیپر سلف بچہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ٹچی ہوتا ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی۔ تھوڑی سی کوئی بات بھی اس کی پریشانی اور ٹینشن کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کو بڑے آرام سے غصہ دلایا جا سکتا ہے، بڑے آرام سے پریشان، اپسیٹ اور ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے۔ مطلب تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی ہر چیز دل پہ جا کے لگتی ہے۔ یہ جھگڑالو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنا، لڑنا، ان کے مطلب آپ کہتے ہیں غصہ ان کے ناک پہ دھرا ہوا ہوتا ہے، بہانا چاہیے غصہ کرنے کے لیے، اور ان کو کوئی بھی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ پیپل ہوں، پلیسز ہوں، پرسنز ہوں، کوئی بھی کسی بھی بات سے یہ مطمئن اور خوش نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پر ہنسنا، کھیلنا، انجوائے کرنا، امیوزمنٹ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ فزیکل لیول پہ تھوڑی سی سردی ہوئی نہیں، کوئی تھوڑی سی چوٹ لگی نہیں، کوئی معمولی سا انجری ہوئی نہیں، ان کی پینز انبیئربل ہوتی ہیں۔ یہ اوور سینسٹیو ٹو پینز ہوتے ہیں، سفرنگز ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی کوئی زخم بنے گا، چوٹ لگے گی، ایون ناخن سے بھی تھوڑا سا لگ جائے اسکن پہ تو ان کو فوراً وہ انفیکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پین سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب عام بندے کو بھی ہوتی ہے، ہر انسان کو ٹچ کریں تو کوئی بھی انسان اتنا ایزی نہیں فیل ہوتا، لیکن حیرت انگیز طور پر بہت سارے بچے، بہت سارے انسان، ان کو اگر دبایا جائے درد کے وقت، ان کو ٹچ کیا جائے، پیار کیا جائے تو وہ بہت بہتر فیل کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ذرا سا بھی ٹچ ہوگا، ذرا سا بھی زخم ہوگا، معمولی سی بھی ہوا لگے گی تو ان کی تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں سردیوں میں نکلیں ہی نہ کھیلنے کے لیے، اور اسکول جانے کے لیے بھی، آؤٹنگ کے لیے بھی ان کا ناک بند ہو جاتا ہے باہر نکلتے ہیں تو۔ پبلک میں جاتے ہیں تو ان کو سانس کی دقت آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ واضح ان کے گلے خراب ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، ناک بند ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، ریشہ بننے کا بہت زیادہ ان میں امکان ہوتا ہے، بہت چھوٹی ایج سے۔ ذرا سا سردی کے زمانے میں ان کا ہاتھ باہر نکلا نہیں، پاؤں باہر نکلا نہیں، ان کو سردی بہت تنگ کرتی ہے، اور اس کا اثر ڈائریکٹ بخار پہ ہوتا ہے، گلا خرابی پہ ہوتا ہے۔ گلا خرابی ان کی ایسی کوئی عجیب ہوتی ہے کہ ان کے گلے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوا ہے، جیسے کوئی سوئی چبھ رہی ہے اندر سے۔ اب وہ بتا تو سکتے نہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتے بچے کہ کس طرح کی فیلنگ ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ ان کو بڑی عجیب سی اریٹیشن ہوتی ہے۔
सर्दी बढ़ने से, गला ख़राब होने से, टच से फोड़े दाने बहुत ज़्यादा बनते हैं इनको। इस वजह से भी कभी आँख पे कोई बना हुआ है, कभी जिस्म के किसी हिस्से पे दाना बना हुआ है, फोड़ा बना है, मम्प्स बने हैं, मतलब इनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का सिचुएशन बन सकती हो, इनको फ़ौरन बनती है। ये जब गुस्से में होते हैं तो ये ख़ास तौर पर जब बीमार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। कई बच्चे नहीं होते गुस्से में, वो आराम से पड़े रहना चाहते हैं, चुप गुमसुम। ये बहुत गुस्से में आते हैं। अगर इनको किसी की कोई बात पसंद ना आए और ख़ास तौर पर अगला अथॉरिटेटिव हो, कंट्रोल करना चाहे, बड़े बच्चे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गली मोहल्ले में खेलने वाले हो सकते हैं, तो इनकी ज़बान कैसे होती है? इनकी ज़बान ये होती है, कत्ल कर दूंगा, छुरी मारूंगा उसको। मतलब सादा बातें नहीं करते, ये इतनी बड़ी, इतनी अब्यूजिव, इतनी डराने वाली बात करते हैं कि लोग आसपास वाले डर जाते हैं वाकई, और ये वाकई मरने मारने पे आ जाते हैं। ये ऐसे छोटी मोटी लड़ाई नहीं करते, ये ईंट उठा के मार देते हैं। मतलब ऐसा काम करते हैं जिसमें वाकई मरने मारने वाला मामला हो। जाहिर है जब बच्चा कोई ऐसा करेगा तो माँ बाप भी परेशान होंगे, स्कूल में है तो वहाँ भी दिक्कत होगी, आसपास के लोगों में भी ये मसाइल होंगे। ये अपनी शराइत पे हर गेम खेलना चाहते हैं। ज़ाहिर है कौन खेलने दे सकता है इस तरह अपनी शराइत पे। इनको आग लगाने का बहुत शौक होता है। फिज़िकल लेवल पे भी ये माचिस उठाए फिरेंगे, कागज़ उठाए फिरेंगे, किसी न किसी तरह आग लगाएंगे। इनको बहुत उससे सुकून और इत्मीनान मिलता है। दूसरा, जिसे आग लगाना कहते हैं, रोला डालना, फसाद करना, मुआशरे में आसपास में भी ये बच्चे आग लगाने में माहिर होते हैं। मतलब एक दूसरे को छेड़ने में, तंग करने में, गुस्सा करने में, दिक्कत करने में बहुत। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली, जो लव्ड वंस हैं, उनके बीमार होने पे इनको बहुत वर्री और परेशानी होती है, चाहे एक्सप्लेन कर सकें या ना कर सकें। ख़ास तौर पर जो एक दो लव्ड वंस जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी बीमारी इनको पैनिक कर देती है। स्कूल में, फंक्शन में, आउटिंग में ख़ास तौर पर जब ये जाते हैं, एक तो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। मसलन स्कूल्स के प्रोग्राम जाते हैं, ट्रिप्स जाते हैं, वहाँ इनको क्या दिक्कत आती है? बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि ये मक्खी से, या पार्क्स वगैरह में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई जो मक्खी, बड़ी मक्खी, भेड़ टाइप ऐसी चीज़ें, इनसे इनको बहुत डर लगता है। और डर नहीं लगता, ये भागते हैं, इतना भागते हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और ज़ाहिर है दूसरों को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि क्या हुआ। इनका डर इतना सेंसिटिव होता है, क्योंकि इनको डर होता है मक्खी बैठ गई या किसी चीज़ ने डंक मार दिया तो इनकी पेन, पहले ही इनकी स्किन ऐसी होती है कि जैसे फोड़ा बन जाएगा। तो वाकई एक आध तजर्बा भी हुआ होता है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। असल में ये सफरिंग से, पेन से, तकलीफ़ से इनकी जान जाती है। ये मतलब ये एंटिसिपेट करते हैं कहीं हो ना जाए ऐसा, कहीं हो ना जाए। और ये बहुत इम्पोलाइट होते हैं। तमीज़, सलीका, करीना इनके दूर दूर तक करीब नहीं आता, बहुत दूर रहता है। तो इस वजह से हर कोई इनसे बचता है। इनके लिए दोस्त इनका होता ही कोई नहीं, दोस्त इनके लिए मान ही नहीं रखते, क्योंकि ये अथॉरिटी को मानते नहीं, किसी की बात के लिए राज़ी नहीं, किसी से खुश नहीं, हंसना खेलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ज़ाहिर है कौन इनका दोस्त बनेगा? इस तरह जब ये ज़िंदगी के थपेड़ों से, बीमारियों से, और इनको जब गला ख़राब होता है तो वो कानों तक जाती है इन्फेक्शन, यानी गला ख़राब होना, ईएनटी के मसाइल तो इनके हो ही रहते हैं अक्सर। और खांसी अगर इनको हो, अल्लाह ना करे, तो फिर काली खांसी जाती है, सीधी सख्त किस्म की खांसी। ज़रा सा भी सर्दी का, हवा का झोंका जो है, जब ये लोग ज़रा बड़े होते हैं तो ये कहते हैं कहाँ से सर्दी आ रही है, हर जगह बंद करते फिरते हैं, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है। ये हीटर के करीब तरीन बैठते हैं। और इनको थ्रोट का इन्फेक्शन होता है और बिल्कुल सूज सा जाता है। डिस्चार्जेस इनके बहुत स्मेली होते हैं, खट्टी बू वाले कहते हैं। छोटा बच्चा भी होता है जब 6 महीने 4 महीने का क्लिनिक में आता है तो उसकी स्मेल बड़ी वाज़ेह होती है। डिस्चार्जेस ना भी हों तो इनकी बॉडी भी स्मेली होती है। और ये खट्टी चीज़ें बहुत खाना चाहते हैं, और खट्टी चीज़ खाने से उनका गला फिर ख़राब होता है। तो इस तरह एक सर्कल चलता रहता है, ये बीमार होते रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं।
چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹڈ رہتے ہیں، ابیوزو رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی باقی بچوں کی نسبت کٹتی چلی جاتی ہے۔ اسکول میں ہوں، فنکشن میں ہوں، گلی محلے میں ہوں، پارٹی میں ہوں، تو یہ نارمل بات کو بھی مرنے مارنے کی طرح کرتے ہیں۔ ہپر سیلف بچہ جس گھر میں بھی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس کو اتھارٹی سخت ناپسند ہے، اس پہ وہ جتنا ریئیکٹ کر سکتا ہے کرے گا، اس کو سمجھ سمجھا کے بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے گیمز کے اپنے رولز ہوتے ہیں، وہ اپنی شرائط پہ ہر چیز کرنا چاہتا ہے، وہ ہر چیز میں فساد مچانا اس کے مزاج کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی جو کرے گا تو دوسرے تو اس طرح نہیں مانیں گے، دوسرے بچے، اسکول کے بچے، کلاس کے بچے اس کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، چونکہ آئے دن بیمار ہوگا، نزلہ زکام کھانسی بخار ہوگی، تو پھر اریٹیشن، تکلیفیں، بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، آئے دن اینٹی بایوٹکس لگتی ہیں، آئے دن دوائی چل رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے کا امیون سسٹم خاصا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی شکایتیں بچے کی بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہائپر ایکٹیو یہ بے پناہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹے چھوٹے معاملے پہ جھگڑا کرے بیٹھا ہے، ہر بات پہ سینسیٹیو ہوا بیٹھا ہے، اور اس کو تھروٹس کے چونکہ مسائل ہوتے ہیں، اور کھٹی چیزیں بہت کھاتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو صحت کی خرابی کا، خاص طور پر سردیاں ساری کی ساری اس کی تکلیف اور مسائل میں گزرتی ہے۔ ہم نے فیئرز کا، ان کا ڈر خوف کا بھی ڈسکس کیا، ہم نے ان کورنگ جو ہے، ان کو سردی ذرا سا بھی کوئی کپڑا وغیرہ سردی کا اترے گا سوتے ہوئے تب بھی ان کو نزلہ زکام کھانسی بخار ہو جائے گا، ان کو ٹچ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو پھوڑے دانے بہت زیادہ بنتے ہیں۔ ہپر سیلف دوائی 1 M میں ایسے بچوں کو اگر مناسب وقت پہ دے دی جائے، یا جب جب ان کو ضرورت ہو اس کے مطابق ان کو دی جائے، 1 M 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر، 10 قطرے رات، 15-20 دن دینے سے بچے کی اوور سینسیٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، بچے کے اندر جو سکن کے ایشوز آئے دن بڑھنے کی کنڈیشن ہوتی ہے، ناک کان گلا کے مسائل ہوتے ہیں، اور سخت سردی کی کیفیت ہر وقت شکار رہتا ہے بچہ، گالی گلوچ، لڑنا پھرنا، یہ بھی کافی بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی ایموشنل لیول پہ بھی بچہ کافی بیلنس ہو جاتا ہے، فزیکل لیول پہ بھی اس کے مسائل کم ہوتے ہیں، ڈر خوف بھی بیلنس ہو سکتے ہیں، اس طرح بچہ نارمیلٹی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔